الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے کفر کرتے ہیں اور ناحق نبیوں کو قتل کر ڈالتے ہیں، وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، اور جو لوگ عدل اور انصاف کی بات کہیں انہیں بھی قتل کر ڈالتے ہیں، فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، تو اے نبی انہیں دردناک عذاب کی خبر دے دیجئے۔ یہ طنزیہ انداز بیان ہے، مطلب یہ ہے کہ اپنے جن کرتوتوں پر وہ آج بہت خوش، یعنی جو کافر ہیں وہ بہت خوش اور سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت خوب کام کر رہے ہیں، انہیں بتا دو کہ تمہارے ان اعمال کا انجام یہ ہے، یعنی ان کا انجام آخرت میں کسی طور بھی اچھا نہیں ہے۔ اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، ان کے اعمال دنیا اور آخرت میں غارت ہے، وما لهم من ناصرین، اور ان کا کوئی مددگار نہیں، یعنی انہوں نے اپنی قوتیں اور کوششیں ایسی راہ میں صرف کی ہیں جس کا نتیجہ دنیا میں بھی خراب ہے اور آخرت میں بھی خراب ہے۔ کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو ان کی اس غلط کوشش عمل کو سفل بنا سکے یا کم از کم بد انجامی ہی سے بچا سکے۔ جن قوتوں پر وہ بھروسہ رکھتے ہیں کہ وہ دنیا میں یا آخرت میں یا دونوں جگہ ان کے کام آئیں گی، ان میں سے فی الواقع کوئی بھی ان کی مددگار ثابت نہیں ہوگی۔ کسی نبی کا قاتل یا کسی عدل اور انصاف کے داعی کا قاتل، ان دونوں کی سزا یکساں ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ، کیا آپ نے انہیں دیکھا جنہیں ایک حصہ کتاب کا دیا گیا ہے، لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ، جنہیں ایک حصہ کتاب کا دیا گیا ہے وہ اپنے آپس کے فیصلوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی کتاب کی طرف بلائے جاتے ہیں، پھر بھی ایک جماعت ان کی منہ پھیر کر لوٹ جاتی ہے، یعنی ان سے کہا جاتا ہے کہ خدائی کتاب کو آخری سند مان لو، اس کے فیصلے کے آگے سر جھکا دو، اور جو کچھ اس کی روح سے حق ثابت ہو اسے حق، اور جو اس کی روح سے باطل ثابت ہو اسے باطل تسلیم کر لو۔ واضح رہے کہ اس مقام پر خدا کی کتاب سے مراد تورات اور انجیل ہے، اور کتاب کے علم میں سے کچھ حصہ پانے والوں سے مراد یہود اور نصارہ کے علماء ہیں۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ، اس کی وجہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں تو گنے چنے چند دن آگ جلائے گی۔ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، ان کی گھڑی گھڑائی باتوں نے انہیں ان کے دین کے بارے میں دھوکے میں ڈال رکھا ہے، یعنی یہ لوگ اپنے آپ کو خدا کا چہیتا سمجھ بیٹھے ہیں، یہ اس خیال خام میں مبتلا ہے کہ ہم خواہ کچھ کریں بہرحال جنت ہماری ہے، ہم اہل ایمان ہیں، ہم فلاں کی اولاد اور فلاں کی امت اور فلاں کے مرید اور فلاں کے دامن گرفتہ ہیں، بھلا دوزخ کی کیا مجال کہ ہمیں چھو جائے، اور بالفرض اگر ہم دوزخ میں ڈالے بھی گئے تو بس چند روز وہاں رکھے جائیں گے تاکہ گناہوں کی جو علائش لگ گئی ہے وہ صاف ہو جائے۔
پھر سیدھے جنت میں پہنچا دیے جائیں گے۔ اسی قسم کے خیالات نے ان کو اتنا بے باک بنا دیا ہے کہ وہ سخت سے سخت جرائم کا ارتکاب کر جاتے ہیں، بدترین گناہوں کے مرتکب ہوتے ہیں، کھلم کھلا حق سے انحراف کرتے ہیں، اور ذرا خدا کا خوف ان کے دل میں نہیں آتا۔ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ، بس کیا حال ہوگا جبکہ ہم انہیں اس دن جمع کریں گے، لا ریب فیہ، جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، وَوُفِّیَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ہر شخص کو اپنا اپنا کیا پورا پورا دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ، آپ کہہ دیجئے اے اللہ، اے تمام جہان کے مالک، تو جسے چاہے بادشاہی دے، وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، اور جسے چاہے سلطنت چھین لے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور تو جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے، بِیَدِکَ الْخَیْرُ، تیرے ہی ہاتھ میں سب بھلائیاں ہیں، اِنَّکَ عَلَىٰ كُلِّ شَیْءٍ قَدِیر، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ سبحان اللہ، پوری کائنات کا مالک، مختار کل اور سب کا رازق صرف اللہ سبحانہ وتعالی ہے۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، تو ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں لے جاتا ہے۔ وتخرج الحی من المیت، تو ہی بے جان سے جاندار پیدا کرتا ہے۔ وتخرج المیت من الحی، اور تو ہی جاندار سے بے جان پیدا کرتا ہے۔ وترزق من تشاء بغیر حساب، اور تو ہی ہے کہ جسے چاہتا ہے بے شمار روزی دیتا ہے۔ جب انسان ایک طرف کافروں اور نافرمانوں کی کرتوت دیکھتا ہے اور پھر یہ دیکھتا ہے کہ وہ دنیا میں کس طرح پھل پھول رہے ہیں، دوسری طرف ایمان کی اطاعت کی، ایمان والوں کی اطاعت شعاریاں دیکھتا ہے، اور پھر ان کو اس فقر فاقہ اور ان مصائب اور آلام کا شکار دیکھتا ہے جن میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام سن 3 ہجری اور اس کے لگ بھگ زمانے میں مبتلا تھے، تو قدرتی طور پر ان کے دل میں ایک عجیب حسرت آمیز استفہام گردش کرنے لگتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں اس استفہام کا جواب دیا ہے اور ایسے لطیف پیرائے میں دیا ہے کہ اس سے زیادہ لطافت کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین، مومنوں کو چاہیے کہ ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بنائیں۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، اور جو ایسا کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کی کسی حمایت میں نہیں، مگر یہ کہ ان کے إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاتًا، مگر یہ کہ ان کے شر سے کسی طرح بچاؤ مقصود ہو۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ تعالیٰ خود تمہیں اپنی ذات سے ڈرا رہا ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹ جانا ہے۔ یعنی اگر کوئی مومن کسی دشمن اسلام جماعت کے چنگل میں پھنس گیا ہو اور اسے ان کے ظلم و ستم کا خوف ہو، تو اس کو اجازت ہے کہ اپنے ایمان کو چھپائے رکھے اور کفار کے ساتھ بظاہر اس طرح رہے کہ گویا انہی میں سے ایک آدمی ہے، یا اگر اس کا مسلمان ہونا ظاہر ہو گیا ہو تو اپنی جان بچانے کے لیے وہ کفار کے ساتھ دوستانہ رویے کا اظہار کر سکتا ہے، حتیٰ کہ شدید خوف کی حالت میں جو شخص برداشت کی طاقت نہ رکھتا ہو اس کو کلمہ کفر تک کہہ جانے کی رخصت ہے۔ کہیں انسانوں کا خوف تم پر اتنا نہ چھا جائے، یعنی کہیں انسانوں کا خوف تم پر اتنا نہ چھا جائے کہ خدا کا خوف دل سے نکل جائے۔ انسان حد سے حد تمہاری دنیا بگاڑ سکتا ہے۔ کوئی بھی انسان جو ہے وہ کسی انسان کی
زیادہ سے زیادہ دنیا ہی بگاڑ سکتا ہے، مگر خدا تمہیں ہمیشگی کا عذاب دے سکتا ہے۔ لہٰذا اپنے بچاؤ کے لیے اگر بدرجہ مجبوری کبھی کفار کے ساتھ تقیہ کرنا پڑے تو وہ بس اس حد تک ہونا چاہیے کہ اسلام کے مشن اور اسلامی جماعت کے مفاد اور کسی مسلمان کی جان اور مال کو نقصان پہنچائے بغیر تم اپنی جان و مال کا تحفظ کرو۔ لیکن اس بات سے خبردار کیا گیا ہے کہ کفر اور کفار کی کوئی ایسی خدمت تمہارے ہاتھوں انجام نہ ہونے پائے جس سے اسلام کے مقابلے میں کفر کو فروغ حاصل ہونے اور مسلمانوں پر کفار کے غالب آ جانے کا امکان ہو۔ خوب سمجھ لو کہ اگر اپنے آپ کو بچانے کے لیے تم نے اللہ کے دین کو یا اہل دین کی جماعت کو یا کسی ایک فرد مومن کو بھی نقصان پہنچایا یا خدا کے باغیوں کی کوئی حقیقی خدمت انجام دی تو اللہ کے محاسبے سے ہرگز نہیں بچ سکو گے۔ جانا تو بہرحال اسی کے پاس ہے۔ قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوہ یعلمہ اللہ، کہہ دیجئے کہ خواہ تم اپنے سینوں کی باتیں چھپاؤ خواہ ظاہر کرو، اللہ تعالیٰ بہرحال جانتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے سب اسے معلوم ہے۔ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرٌ وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ، جس دن ہر نفس یعنی ہر شخص اپنی کی ہوئی نیکیوں کو اور اپنی کی ہوئی برائیوں کو موجود پالے گا۔ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا، وہ آرزو کرے گا کہ کاش اس کے اور برائیوں کے درمیان بہت ہی دوری ہوتی۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی ذات سے ڈرا رہا ہے۔ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا ہی مہربان ہے، یعنی یہ اس کی انتہائی خیر خواہی ہے، اس ذات پاک کی انتہائی خیر خواہی ہے کہ وہ تمہیں قبل از وقت ایسے اعمال پر متنبہ کر رہا ہے جو تمہارے انجام کی خرابی کے موجب ہو سکتی ہے، یعنی پہلے ہی خبر دے رہا ہے کہ ایسا مت کرو، برے اعمال کی سزا بھی بری ہے، انجام بھی برا ہے۔ اللہ ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔